مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مجھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مجھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ روزوں کے مسائل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، رمضان المبارک میں روزوں کی بہاریں ہوتی ہے اور ہم اس سلسلے میں روزے کے متعلق کچھ مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے آج بھی ہم اپنے سلسلے میں روزوں کے متعلق کچھ باتیں سنتے اور سمجھتے ہیں۔ آج کے ہمارے سلسلے کے مہمان ہیں حضور استاذ الحدیث حضرت مولانا حامد رضا مدنی صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ کیسے حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ جی حضور، الحمدللہ رمضان المبارک میں ایک روزوں کی بہار آ جاتی ہے اور روزے دار جو ہے وہ روزہ رکھنے کے متعلق ان کے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، تو اسی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں خود بخود الٹی آ جاتی ہے، کیونکہ جو عموماً عادت نہیں ہوتی، روٹین نہیں ہوتی، اور رمضان کا جو شیڈیول چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی شاید یہ الٹی کا معاملہ پیش آتا ہو، تو خود بخود آنے والی الٹی کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں قے کے حوالے سے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے اندر اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، منہ بھر قے اور دوسری جو منہ بھر نہ ہو۔ اب کسے کہتے ہیں منہ بھر قے؟ منہ بھر قے، منہ بھر الٹی، یعنی وہ اتنی الٹی آئی کہ منہ کے اندر آدمی اس کو روک نہیں سکتا۔ جی، روکے گا تو بہت تکلف کے ساتھ، بہت مشقت کے ساتھ، زبردستی روکے گا، اتنی الٹی آئی زیادہ، تو اس کو کہتے ہیں منہ بھر۔ اور معمولی سی الٹی ہو کہ جس کو آدمی روک بھی سکتا ہو اپنے منہ کے اندر، وہ منہ بھر نہیں ہوگی۔ اب اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر، روزہ اسے یاد ہے اور جان بوجھ کر اس نے اپنے فعل کے ذریعے، اپنے کسی عمل کے ذریعے الٹی کی، منہ میں انگلی ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے اس نے الٹی کی، اگر اس طرح اس نے الٹی کی اور وہ الٹی منہ بھر ہے، زیادہ ہے الٹی، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس کو روزے دار ہونا بھی یاد ہے اپنا، اور الٹی جان بوجھ کر کی ہے۔ اور اگر وہ الٹی منہ بھر نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا پانی نکل گیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ تو رہی بات جب کہ آدمی نے خود اپنے عمل سے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں الٹی کی ہو۔ کسی نے اپنے عمل سے الٹی نہیں کی، الٹی اپنی طبیعت کی وجہ سے، کسی اور بیماری کی وجہ سے الٹی ہو گئی اس کو۔ اب اگر خود بخود الٹی آئی ہے تو چاہے کتنی بھی الٹی ہو، جب تک اس کا کوئی حصہ حلق کے اندر نہیں گیا ہے واپس، اور جو بھی الٹی ہوئی ہے وہ منہ کے باہر آ گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اب خود بخود الٹی آئی لیکن وہ منہ بھر تھی، زیادہ تھی الٹی، اور اس میں سے بہت ساری الٹی، پوری الٹی اس نے اپنے حلق میں واپس لے لی، یا چنے کے برابر اس نے اس میں سے تھوڑا سا حصہ واپس حلق میں اتار لیا، روزہ اپنا یاد ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسی صورت میں بھی اگر خود بخود الٹی اندر چلی گئی ہے، اس نے اپنے عمل سے جان بوجھ کر اندر نہیں لی، نہ تو الٹی اس نے جان بوجھ کر کی اور نہ جان بوجھ کر اندر لی، بلکہ اپنے آپ جو ہے وہ آٹومیٹک الٹی ہوگی اس کو، اور پھر کچھ حصہ اس کا اندر سے خود بخود چلا گیا، اس نے خود اپنے حلق کے نیچے اس کو نہیں اتارا، تو اس صورت میں روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر الٹی منہ بھر نہ ہو، تھوڑی سی الٹی ہوئی ہے، اس صورت میں اگرچہ حلق کے اندر خود بخود چلی جائے یا یہ روزے دار اپنے حلق کے اندر خود بخود اس کو لے لے،
دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. کب؟ جب کہ الٹی منہ بھر نہ ہو، تھوڑی سی الٹی ہوئی ہو، اتنی الٹی ہوئی ہے کہ آسانی کے ساتھ اس کو منہ میں روکا جا سکتا ہے، اور اتنی الٹی ہوئی ہے اس نے جان بوجھ کر اندر لے لیا واپس، یا خود بخود اندر چلی گئی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی پیارے FGN چینل کے ناظرین، تو الٹی کے بارے میں ہونے والے سوالات کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے، اور امید ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے. اگر نہیں سمجھے تو اس کو بار بار سننے کی کوشش کریں، اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ انشاءاللہ سمجھ آ ہی جائے گا. جی حضور، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں بچوں کو روزہ رکھوانے کے حوالے سے ایک شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. تو بچوں کو کس عمر میں ہم روزہ رکھوا سکتے ہیں، اور اس کا جو روزہ اگر وہ توڑ دے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. نابالغ اگر بچہ ہے تو نابالغ بچہ وہ مکلف نہیں ہوتا شریعت کے احکام کا. تو نابالغ بچے کو روزے رکھوانے کا وہی حکم ہے جو اس کو نماز پڑھوانے کا ہے. اب نماز پڑھانے کے اندر حکم یہ ہے کہ جب بچے کی عمر 7 سال مکمل ہو جائیں، 8واں سال شروع ہو جائے، تو اب اس کے ولی پر، باپ وغیرہ کوئی بھی جو اس کا ولی ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کو فرض روزہ رکھنے کا حکم دے. جس طرح 8ویں سال کے اندر اس کو نماز پڑھوانے کا حکم دینا، یہ ولی پر لازم ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے. اور جب اس کی عمر 10 سال مکمل ہو جائے اور 11واں سال شروع ہو جائے، روزہ ابھی بھی نہ رکھے، تو اب ولی پر ضروری ہے، اگر باپ ہے تو باپ پر واجب ہے کہ اس کو سختی کے ساتھ روزہ رکھوائے. لیکن نماز کے اندر تو مطلقاً ان عمروں کے مطابق حکم ہے، اور بدن کی صحت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نماز کے اندر تو مطلقاً یہ حکم ہے کہ بچہ 7 سال کا مکمل ہو جائے اس کو نماز کا کہا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے مکمل، 11واں سال شروع ہو جائے تو اس کو سختی کے ساتھ نماز پڑھائی جائے. لیکن روزے کا حکم ذرا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ بچے کو روزے رکھنے کا حکم اسی وقت دیا جائے گا جب کہ وہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے روزہ رکھنے کے قابل ہو. اگر اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، روزہ رکھے گا تو وہ بھوک پیاس برداشت نہیں کر پائے گا، تو روزہ رکھنا اس کے لیے اگر نقصان دہ ہے تو اب اس کو روزہ رکھنے کا نہیں کہا جائے گا. اور پھر نماز اور روزے کے حکم میں ایک دوسرا فرق ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ نابالغ پر چونکہ شرعی اعتبار سے روزہ رکھنا فرض و واجب نہیں ہے. اب اگر اس کو روزہ رکھوایا گیا، ماں باپ نے کوشش کی، اس کا ذہن بنایا اور وہ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کو سحری بھی کھلائی گئی اور اب وہ روزے سے ہو گیا. لیکن اگر اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا، عذر کی وجہ سے توڑا ہو یا بغیر کسی عذر کی وجہ سے، چونکہ وہ بچہ ہے، نادان ہے، روزہ توڑ دیا، تو اس پر اس روزے کی قضا لازم نہیں ہے اور نہ ہی کفارہ لازم ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے روزہ رکھ کر توڑ دیا ہے تو تم اب اس روزے کی قضا کرو. جبکہ نماز کا حکم مختلف ہے. جب وہ 11واں سال شروع ہو گیا، اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اب وہ نماز شروع کر کے توڑ دیتا ہے تو نماز کو ریپیٹ واپس پڑھنے کا اسے حکم دیا جائے گا، کیونکہ روزے کی قضا کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی. لیکن نماز میں ایسا نہیں ہے، نماز میں اس کو وہ تکلیف نہیں ہے. لہذا بچے کو اگر نماز اس نے توڑ دی ہے تو اسے نماز واپس پڑھنے کا حکم دیا جائے گا. سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھنے کا حکم دو. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نابالغ پر شریعت کا قلم جاری ہی نہیں ہے. وہ اگر بغیر عذر بھی روزہ توڑ دے تو اسے گنہگار نہیں کہیں گے، مگر بیان کرنا اس کا ہے کہ بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے تو اس کے باپ پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب اسے 11واں سال شروع ہو جائے تو ضروری ہے کہ اسے سختی کے ساتھ نماز اور روزے کا پابند بنایا جائے. اور روزے میں وہی شرط ہے کہ وہ روزے کی طاقت رکھتا ہو
اور روزہ رکھنا اسے نقصان نہ دیتا ہو تو اسے روزے کا بھی حکم دیا جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت زبردست معلومات عطا فرمائی۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا حضرت کہ بچہ جو ہے وہ گھر کے ماحول کو دیکھ کر بھی بہت کچھ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب گھر میں بھی نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، جمعہ جا رہے ہیں، تو بچے کی بھی ہیبٹ اور عادت وہی ہو جاتی ہے کہ وہ جمعہ نماز کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں لے جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائے کہ کیا ماں باپ پر بھی یہ چیزیں ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں بھی پریکٹیکل بننا ہوگا، ہمیں بھی عملی جامہ پہننا ہوگا؟ کیا ان کے لیے بھی چیزیں ضروری ہے یا صرف حکم دینے پہ یہ سارا کام ہو جائے گا؟ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی شرعی تربیت کریں، اس کو ایک سچا مسلمان بنائیں۔ ماں باپ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو پہننے کا پہنا دیا اور وہ ذمہ داری سے بری ہو گئے، بلکہ اس سے آگے بھی ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کی شرعی تربیت کریں۔ جس طرح ہم اگر اپنے بچے کو کھانا نہ دیں، ایک وقت کا کھانا نہ دیں، 2 وقت کا کھانا نہ دیں، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے بچے پر ظلم کیا۔ جی، جس طرح یہ کرنا ظلم ہے، بچے کو کھانا نہ دینا ظلم ہے، بچے کی ضروریات کو پورا نہ کرنا ظلم ہے، اسی طرح بچے کی تربیت نہ کرنا بھی بچے پر ظلم ہے کہ اس تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو آگے اس کی زندگی کے اندر جو اس کا کریکٹر ڈیولپ ہوگا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس طرف جائے گا، بچہ کون سا رستہ اپنائے گا اور وہ کیا سوچ اپنائے گا۔ اس لیے ماں باپ پر ضروری ہے کہ گھر کا ماحول ہی ایسا رکھیں، چونکہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ صحیح، اپنے والد کو دیکھے گا کہ وہ 5 وقت مسجد کی حاضری دے رہے ہیں، تو اب اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ گھر کے اندر دیکھے گا کہ گھر کے اندر سب ماہ رمضان کے اندر روزے سے ہیں، سب کھانے پینے سے دور ہیں، اور افطار کے وقت سب افطار کرتے ہیں، سحری کے وقت سب سحری کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو بچہ اب یہ پورا کلچر اپنے مائنڈ کے اندر لے گا۔ صحیح، تو یہ ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنایا جائے، گھر کے اندر نماز روزے کی پابندی کی جائے۔ ماشاءاللہ حضور، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو دینی معاملات ہوتے ہیں اس میں ماں باپ جو ہے نا بڑے سافٹ رہتے ہیں۔ اگر مدرسے کی چھٹی بچہ کر دیتا ہے تو کوئی نہیں، لیکن اسکول کالج یا ٹیوشن وغیرہ کے معاملات میں اگر کمی کوتاہی آتے ہیں تو بڑی سختی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر صبح جلدی اٹھنے کے معاملات میں اگر مدرسے کے حوالے سے دیکھا جائے تو لاپرواہی دیکھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اسکول کالج ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ خود بھی اٹھتے ہیں اور خود وہاں تک ان کو چھوڑ بھی آتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اس میں ہمیں کس طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے کہ ان کا اس مضبوط ذہن بن جائے کہ مجھے دین کو بھی اچھے انداز میں ایکسیپٹ کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے حضور کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ بھی ایک تربیت کا باقاعدہ پورا پورشن ہے۔ جی، آپ نے فرمایا کہ ماں باپ جو ہے وہ مسجد کی حاضری کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، مدرسے کی حاضری کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، جبکہ اسکول کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں۔ تو اب یہ بچپن ہی سے بچے کے مائنڈ کے اندر یہ بات جا رہی ہے کہ بھئی یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے۔ اللہ، مسجد کے اندر جانا معاذ اللہ اہم نہیں ہے، ادھر جانا اہم ہے، اسکول کی تعلیم اہم ہے، کبھی ٹیوشن کلاس کی چھٹی نہ ہو یہ اہم ہے۔ تو یہ بھی باقاعدہ ایک پوری تربیت ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا رویہ ایسا کریں کہ بچے کے دل کے اندر دین کی اہمیت پیدا ہو، شریعت کی اہمیت پیدا ہو، دین پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے۔ اس طرح ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، پیارے FGN چینل کے ناظرین، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کا بہترین ذریعہ FGN چینل بھی ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے گھروں میں FGN چینل کو آن کیجئے، اپنے رشتہ دار، گھر والے سب بیٹھ کر جمع ہو کر FGN چینل دیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، بہت اچھی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ہمارے نیکسٹ کویسچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور بڑا ہی ایک زبردست کویسچن لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے بدن ہے یا سر ہے یا چہرے وغیرہ پہ ایلو ویرا جیل لگائی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ جیل کی جو کرواہٹ ہوتی ہے وہ حلق میں بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے کہ اس کی وجہ سے روزے میں کوئی ایفیکٹ ہوگا یا نہیں؟
روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے جسم پر ایلو ویرا جیل لگاتا ہے جی تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اچھا اگرچہ اس کی کڑواہٹ حلق کے اندر محسوس ہو، کیونکہ اس کا ذائقہ اور کڑواہٹ جو حلق تک جا رہی ہے وہ جسم کے مساموں کے ذریعے جا رہی ہے۔ جسم کے اندر جو سوراخ ہیں، ہول ہیں، دو طرح کے ہیں، ایک جیسے کہ منہ کا سوراخ ہے، کان کا سوراخ ہے، ناک کا سوراخ ہے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہمیں نظر آتے ہیں باڈی پر، کہ ہم اگر دیکھیں جہاں سے بال ہمارا نکل رہا ہے جی تو یہ بھی ایک سوراخ ہے۔ صحیح، تو یہاں سے اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے، کسی نے تیل کی مالش کی، کسی نے کسی جیل کی مالش کی، اب یہ جیل اگر ان مساموں کے ذریعے اندر چلی گئی جسم کے اندر، باڈی کے اندر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ سر وغیرہ میں تیل لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی روزے پہ کوئی ایفیکٹ آئے گی؟ بہار شریعت میں ہے، حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر روزے دار نے تیل لگایا، سر پر تیل لگایا، داڑھی پر تیل لگایا، یا بدن کے کسی بھی حصے پر تیل لگایا، سرما لگایا آنکھوں میں، اگرچہ اس تیل کا ذائقہ، جی سرمے کا ذائقہ، ٹیسٹ حلق کے اندر محسوس ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بدن کے کسی بھی حصے پر تیل کی مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ بہت ہی اہم سوال تھا، امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے ہمارے ایک اور اہم سوال کی طرف جاتے ہیں، جو رمضان المبارک میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس میں ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ایام میں وہ بھول کر کوئی چیز کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد انہیں یاد آتا ہے۔ بعض اوقات اس رمضان کے علاوہ نفل روزے رکھتے ہوں گے، اس وقت بھی یہ کیفیت ہوتی ہوگی، تو یہ بھول کر کھانے پینے کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ شریعت مطہرہ نے روزے دار کا بھول کر کھانا پینا یہ معاف رکھا ہے، اچھا، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے اس طرح بھول کر کھایا پیا تو حدیث پاک میں کہا گیا کہ اسے رب تبارک و تعالیٰ نے کھلایا، اسے رب تبارک و تعالیٰ نے پلایا۔ سبحان اللہ۔ لہذا اگر کسی نے روزے کے اندر بھول کر کوئی چیز کھا لی، بھول کر اٹ مینس اس کو روزہ یاد نہیں ہے، اس کو یہ اس وقت یاد نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، اس نے کوئی چیز اٹھا کر کھا لی، پانی پی لیا، تو اس طرح بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی ایک اور سوال آیا ہوا ہے جس میں حجامہ کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ میں پہلے یہ آپ سے عرض کروں گا کہ حضور یہ حجامہ کیا چیز ہے، اور یہ روزے کی حالت میں اگر حجامہ کرواتا ہے کوئی بندہ تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ حجامہ یہ بیسیکلی ایک علاج ہے، علاج کا ایک کنسپٹ ہے کہ اس کے اندر جسم کے کچھ حصے سے خون کو نکالا جاتا ہے، جو فاسد اور خراب خون ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ جی، تو اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی باڈی کے کسی بھی حصے پر اگر حجامہ کروایا ہے، وہاں سے خون نکلوایا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، لیکن حجامہ جب ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خون نکالنے کی وجہ سے آدمی کی باڈی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، بدن میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اگر ایسی حالت ہے کہ اتنی کمزوری ہو جائے کہ اب اس کا روزہ مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے روزے کے اندر حجامہ کروانا مکروہ ہوگا۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ حجامہ کرواؤں گا تو کمزوری آ جائے گی، روزہ کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو حجامہ کروانا یہ مکروہ ہے، اور ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ یہ افطار کے بعد رات کے کسی حصے کے اندر حجامہ کروا لے۔ صحیح۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ہمارے ہر سوال کا جواب ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہے، اس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے اور آپ اس سلسلے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے، اس پر آپ کانٹیکٹ کیجئے، اپنا سوال بھیجئے، انشاءاللہ الکریم ممکنہ صورت میں آپ کا سوال شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ جی حضور، ایک یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جیسے کہ رمضان کا اگر کوئی روزہ ہے، اگر وہ قضا ہو گیا، پھر ہم نے بعد میں اس کی قضا کی، قضا روزہ رکھا، اگر وہ قضا روزہ بھی ٹوٹ جائے
تو پھر اس کو دوبارہ ہمیں اس کے کتنے روزے رکھنے ہوں گے، اس کے متعلق پھر ہمیں کیا حکم ہوگا؟ قضا روزہ اگر کوئی رکھ رہا ہے جی تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قضا روزے کو توڑ دیا جی یا اگر کسی کا وہ قضا روزہ ٹوٹ گیا صحیح، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ایک تو اس کی بھی قضا کرنی ہے جی اور ایک ہم جس ماہ رمضان کے روزے کی قضا ہم کر رہے تھے اس کی بھی قضا کرنی ہے، اور یہ چونکہ ہم نے رکھ کر توڑ دیا ہے تو اس کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر رمضان کے کسی روزے کی قضا کوئی ادا کر رہا ہے شوال کے مہینے میں یا اور کسی مہینے میں ماہ رمضان کے کسی روزے کی قضا ادا کر رہا ہے جی اور وہ روزہ اس نے توڑ دیا یا ٹوٹ گیا اس کا روزہ، تو اب ایک ہی روزے کی قضا اس پر لازم ہے، یہ ایک ہی روزہ رکھے گا۔ قضا روزے کو توڑ دینے سے الگ سے اس روزے کی قضا رکھنا یہ واجب نہیں ہوگا، اور بلا عذر شرعی قضا روزہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے، اللہ، کیونکہ یہ عمل کو باطل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے عمل باطل نہ کرو۔ لہذا ہم نے کوئی عبادت شروع کر دی، چاہے وہ نماز ہو یا وہ روزہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو کنٹینیو کریں، اس کو مکمل کریں، درمیان کے اندر اس عبادت کو نہ چھوڑیں۔ صحیح فرمایا حضور۔ اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک رمضان جو ہے اس کے روزے اگر ہم نے قضا کر دیے ہیں، اگر روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں ایسے بھی سوالات آ جاتے ہیں کہ اب آنے والا جو رمضان ہے اس میں پھر یہ رمضان کے روزے نہیں رکھنے ہوں گے بلکہ اس کی قضا کرنی ہوگی۔ پھر اس طرح سے یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ ہمیں قضا پہلے کرنے ہیں یا وہ روزے رکھنے ہیں، تو یہ طرح طرح سے اس میں بیچارے ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کو آپ ایک بہترین جواب عطا فرما دیجئے کہ اگر پچھلے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہیں تو یہ جو نیا رمضان آیا ہے اس میں وہ روزے رکھیں گے یا اس کی قضا کریں گے؟ دیکھیں، اگر کسی کے روزے پچھلے رمضان کے رہ گئے ہیں اور اب یہ ماہ رمضان آ چکا ہے تو اس رمضان المبارک کو تو اسی رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں گے۔ اچھا، جو روزے رہ گئے ہیں وہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد اب بعد میں رکھے جائیں گے، اور بعد میں بھی اس نے روزے رکھے تو بھی وہ روزے ہو جائیں گے، پچھلے رمضان کی قضا بھی ہو جائے گی۔ لیکن حدیث پاک کے مطابق جب تک پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا نہ کر لی جائے اگلے روزے قبول نہیں ہوتے، اللہ، جبکہ یہ قضا نہ کرنا بلا عذر ہو، کوئی مجبوری نہیں تھی اور ایسے ہی اس نے پینڈنگ رکھا، رمضان کے روزے چھوٹ گئے پچھلے رمضان کے اور پورا سال اس کو موقع ملا لیکن اس نے روزے رکھے ہی نہیں، تو ایسے آدمی کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب تک پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا نہ کر لی جائے اگلے روزے قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ اگر کسی کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے پچھلے روزوں کی قضا کر لے، ابھی بھی نہیں کی تو اب حکم یہ ہے کہ رمضان المبارک آ جانے کے بعد اسی رمضان کے ادا روزے رکھے جائیں گے، پچھلے رمضان کے قضا روزے یہاں پر نہیں رکھے جائیں گے بلکہ وہ قضا روزے رمضان گزرنے کے بعد کسی اور مہینے میں رکھے جائیں گے۔ پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، قضا روزوں کے حوالے سے ہم نے معلومات حاصل کی۔ اس کے ساتھ نیکسٹ سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ جس کی سگریٹ وغیرہ کی عادت ہوتی ہے اور رمضان مہینہ آ جاتا ہے، اب اسے یہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اب میں روزے کی حالت میں سگریٹ کیسے پیوں گا، پھر وہ پی بھی لیتا ہے، پھر اس کا دھواں جو ہوتا ہے وہ حلق میں بھی جا رہا ہوتا ہے، تو کیا سگریٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اگر کوئی دوسرا آدمی سگریٹ پی رہا ہے اور اس کا دھواں اگر روزے دار کے حلق کے اندر خود بخود چلا گیا جی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس کو روزے دار ہونا یاد ہو۔ لیکن اگر روزے دار نے سگریٹ کے دھوئیں کو جان بوجھ کر حلق تک پہنچایا، چاہے سگریٹ اس نے خود پی یا کوئی دوسرا آدمی سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے قریب جا کر دھواں اپنے حلق کے اندر پہنچایا اور اس کو اپنا روزہ بھی یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اسے اپنا روزے دار ہونا یاد نہیں تھا، اسے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، اور اس نے سگریٹ کا دھواں اپنے منہ میں لیا یا خود سگریٹ پی لی اور اس کو روزے دار ہونے یاد نہیں ہے، تو جس طرح بھول کر کھا لینے سے، بھول کر پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس طرح یہاں بھی اگر بھول کر ایسا ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
جی پیارے FGN چینل کے ناظرین، ویسے ہر حالت میں ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے جس سے ہماری طبیعت بھی خراب ہو اور ہمیں شرعی طور پر بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اس میں ہر حالت میں احتیاط کرنی ہے، ایسی چیزوں میں اپنے مال کو ضائع نہ کرے جس کی وجہ سے ہمیں دنیاوی بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور اخروی نقصان کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ آئیے ہمارے ایک اور سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جی حضور، اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیے کہ نفل روزہ اگر کسی بندے نے رکھا ہے اور اس کے گھر پہ مہمان آ جاتے ہیں، اب ان کے ساتھ دعوت کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اس روزے کو توڑ سکتا ہے؟ اس کا توڑنا کیسا؟ اور پھر یہ توڑنے کے بعد اس روزے کی جو کہ نفل تھا اس کی قضا بھی کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی؟ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ نفل روزے کو جی بغیر کسی شرعی عذر کے توڑنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ لیکن جو آپ نے فرمایا کہ مہمان آ گیا ہے کوئی، یا یہ خود کسی کے یہاں مہمان بنا ہے، جی یا تو یہ میزبان ہے کہ اس کے یہاں کوئی مہمان آیا، یا یہ خود کسی کے یہاں پر مہمان بنا۔ اب اگر یہ اس کے ساتھ نہیں کھائے گا، جی میزبان کے ساتھ یہ اگر نہیں کھائے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اسے رنج ہوگا، اس لیے یہ نفل روزہ توڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ جی لیکن شرط یہ ہے کہ مہمان کو اس روزے کی قضا کر لینے پر اعتماد ہو کہ میں اپنے اس روزے کی قضا بعد میں کر سکوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نفل روزہ توڑے گا تو یہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے توڑ لے، نصف النہار شرعی سے پہلے یہ روزہ توڑ لے، اس کے بعد نہ توڑے۔ جی اس کے پہلے اگر ایسا عذر ہو گیا ہے کہ وہ میزبان جو ہے وہ فورس کر رہا ہے اور اصرار کر رہا ہے اور یہ اگر نہیں کھائے گا اس کے ساتھ تو وہ ناراض ہوگا، تو اس صورت کے اندر وہ روزہ نفل روزہ توڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر جہاں پر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اور وہ ایزیلی مان بھی سکتا ہے، کوئی بھی آگے ریئیکشن نہیں ہوگا اس کا، تو ایسی صورت میں پھر نفل روزہ نہ توڑا جائے۔ اب اگر روزہ توڑے گا تو یہ ناجائز اور گناہ ہوگا۔ جی پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ نفل روزوں کے متعلق بھی کیسے اور کیا احکام ہے۔ جی ہاں، نفل روزوں کے بارے میں بھی مزید معلومات آپ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ سلسلے میں سنتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہے، FGN چینل کو دیکھتے رہیے اور خوب اس کو شیئر کیجئے، اس کی دعوت کو عام کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم پھر اس سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر